اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین. اما بعد، قرآن مجید کے 28ویں جز کے ساتھ 28ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور 10 پیغامات کا انتخاب کیا گیا ہے. 28ویں پارے کی ابتدا سورہ مبارکہ مجادلہ سے ہو رہی ہے. مجادلہ جادل سے ہے، آپس میں گلہ مندی کرنا، آپس میں گفتگو کرنا، آپس میں مجادلہ کرنا، ایک دوسرے کی بات کو سننا اور اسے پھر رد کرنا، اس قسم کے معانی میں استعمال ہوتا ہے. بہرحال یہاں پر پہلی آیت جو ہے وہی اس سورہ کی شان نزول بھی کہی جا سکتی ہے، اور شان نزول کے حوالے سے مختلف فرامین رہنما اصول ہمارے پاس موجود ہیں. اس پہلی آیت سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے، پہلی آیت سے، وہ پیغام یہ ہے کہ انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی اولاد کے ساتھ بدسلوکی کرے. اسے بد اخلاقی سے، بد سلوکی سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے. پہلی آیت میں ارشاد ہوا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے میرے حبیب، ہم نے اس خاتون کی بات کو سنا ہے جو آپ کے ساتھ بحث کر رہی ہے، اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے گلہ کر رہی ہے. وتشتکی الی اللہ، جب نبی گرامی اسلام نے اس کی رہنمائی اس حد تک کی جس حد تک رسول اللہ کو ارشاد ہو چکا تھا، تو اس کے بعد اس نے جب دیکھا کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ تشتکی الی اللہ، اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسئلے کے حل کے لیے شکایت کی. واللہ یسمع تحاورکما، خداوند متعال تم دونوں افراد کے گفتگو کو سن رہا تھا اور سن رہا ہے. سامع کی نسبت سے ماضی کا ترجمہ کیا گیا. تحاورکما، تحاور اس گفتگو کو کہتے ہیں جو دو افراد کے درمیان ہوتی ہے، حور سے ہے، اور جس میں ایک دوسرے پر اسی کی بات کے ذریعے سے جواب دیا جاتا ہے. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ کی ذات تم دونوں کی گفتگو کو سن رہی تھی. ان اللہ سمیع بصیر، خداوند متعال سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، بابصیرت بھی ہے. تو یہاں پر خاتون نے شکایت کی، اور ایک شرعی ذمہ داری کے حوالے سے جو ہمیں یا صنف علماء کو یا ہم جیسے طالب علموں کو ایک جو ذمہ داری نبھانا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بہت سے لوگ، بہت سی خواتین اپنے اس قسم کے مسائل کے لیے ہم سے رابطہ کرتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی معاشرتی مشکل ہے کہ اگر خاتون سے انبن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا جاتا ہے اور اس کے حقوق نہیں دیے جاتے اور اسے طلاق بھی نہیں دی جاتی، چونکہ طلاق کا حق جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہے. اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر اسے تنگ کرتا ہے اس حوالے سے، اور اسے بعض اوقات فارسی زبان کے اعتبار سے طلاق عاطفی بھی کہتے ہیں. یعنی کہ طلاق نہیں دے رہا اور اسے قطع تعلق ہے، اس کے قریب نہیں جاتا، نان و نفقہ بھی نہیں دیتا، لیکن اپنی زوجیت سے اسے آزاد بھی نہیں کرتا، اور بعض اوقات اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اگر میں نے طلاق دے دی یا میں اس وجہ سے طلاق نہیں دے رہا کہ پھر وہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی، وعلی ھذا القیاس. قرآن مجید نے اس چیز کے حل کی طرف ہمیں رہنمائی کی، جیسا کہ اس کی دوسری آیت میں بھی زہار کا ذکر موجود ہے. چونکہ اس وقت زہار کی گفتگو مورد نظر نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے کتب فقہیہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر خداوند متعال نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر خاتون کو رکھ سکتے ہو تو رکھو، اور اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو پھر ہیلے بہانوں سے اسے اپنے زوجیت کے حصار میں بند کر کے
اذیت نہیں پہنچانی چاہیے، بلکہ اگر شرعی طور پر ضروری ہو گیا ہے یا وہ ضروری سمجھتی ہے تو اسے اپنے سے جدا کر دینا چاہیے اور اسے آزاد کر دینا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک بڑی ہی رہنما سیرت، جو عملی سیرت رسول گرامی اسلام کی ملتی ہے، وہ جناب سعد بن معاذ کی شخصیت ہے۔ نبی گرامی اسلام نے ان کی تشییع جنازہ کی، اس کو کندھا دیا، نماز پڑھی، انہیں قبر میں اتارا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر فشار قبر ہو رہا ہے، معاذ کے اوپر، ابن معاذ کے اوپر۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ متکفل تھے ان کے تمام امور کے، اور آپ نے سب کچھ کیا اور انہیں قبر میں اتارا اور یہ سارے سلسلے آپ نے کیے، تو پھر یہ اس کی فشار قبر میں گرفتاری کیسی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انہو کان فی خلقہ مع اہلہ سوء، اس کا اخلاق اپنے خانوادے کے ساتھ اچھا نہیں تھا، چونکہ اس کا گھر میں اخلاق اچھا نہیں تھا، بد اخلاق تھا، اس وجہ سے یہ فشار قبر میں مبتلا ہے۔ خداوند متعال ہمیں اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے، جسے اخلاق الہی کہا جاتا ہے، اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسرا پیغام جس کا انتخاب اسی سورہ مبارکہ سے اور آیات 7 سے لے کر 10 تک جو سورہ مبارکہ مجادلہ کی ہیں، عرض کر دیا جائے کہ مجادلہ میں بہت سے پیغامات ہیں، انشاءاللہ تدریجاً گفتگو ہوگی، اور جب انشاءاللہ توفیق الہی سے سورہ مجادلہ پر مکمل بحث کی جائے گی تو اس میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ یہاں پر سورہ مبارکہ مجادلہ کی 7، 8، 9 اور 10 آیات کا مجموعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مجلس میں، محفل میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر سرگوشی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس میں بیٹھ کر سرگوشی کرنا مومنین کے لیے باعث آزار و اذیت ہو سکتا ہے، لہذا خداوند متعال نے نجوہ کرنے سے اور دوسروں کو اذیت پہنچانے سے نہیں فرمائی ہے، حکماً روکا ہے۔ اسے ہم نجوہ کہیں گے، سرگوشی کو عربی زبان کے اعتبار سے، لہذا مومنین کو سختی کے ساتھ روکا گیا سرگوشی کرنے سے۔ ارشاد ہوا انما النجوى من الشیطان، یاد رکھو کہ یہ سرگوشی، یہ نجوہ، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا ہدف کیا ہے شیطان کا؟ جب کہا کہ من عمل الشیطان یا من الشیطان، اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ صاحبان ایمان کو محزون کرے، غم و اندوہ میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، حالانکہ شیطان مومنین کو کسی بھی قسم کا ضرر نہیں پہنچا سکتا، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مومنین کو جو ضرر پہنچتا ہے وہ اللہ کی ہی اجازت سے پہنچتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور صاحبان ایمان ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی نجوہ کے بارے میں، اذا کان ثلاثۃ فی بیت، جس وقت کسی جگہ پر، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی گھر میں 3 افراد موجود ہوں تو فلا یتناجسنان دون صاحبہما، تو 2 شخص مل کر اور تیسرے کو الگ کر کے آپس میں نجوہ نہ کریں۔ فإن ذلک مما یغمہ، اگر وہ تیسرے کو جدا کر کے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ تیسرے کے لیے باعث غم و اندوہ ہوگی۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ محفل کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، اور یہ الہی آداب میں سے ہے کہ انسان محفل میں سرگوشی سے اجتناب کرے، وہ سرگوشی جو مومنین کے لیے باعث اذیت ہو۔ تیسرا پیغام، قرآن مجید نے ہمیں ایک اور اسی معاشرتی ادب کی طرف ہمیں متوجہ کیا، اور اس میں مختلف طبقات کا ذکر کیا۔ قرآن مجید نے ہمیں بتلایا کہ محفل کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے محفل میں تشریف فرما ہیں
اور کوئی شخص آ گئے ہیں یا کوئی شخص ایک آیا ہے اور آپ اس محفل سے کافی استفادہ کر چکے ہیں، یا یہ کہ آنے والا آپ سے باعظمت تر ہے، یا یہ کہ آپ اس طریقے سے کھلے ڈلے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ سمٹ جائیں، دو زانو ہو جائیں تو آنے والے کے لیے جگہ بن سکتی ہے، یا یہ کہ اگر آپ تنومند ہیں، صحت مند ہیں اور آنے والا کمزور ہے، اس کے لیے زیادہ دیر کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے، یا اس قسم کی بہت سی مثالیں۔ اگر ایسی صورت ہو تو قرآن مجید کہتا ہے کہ صاحبان ایمان کو چاہیے کہ آنے والوں کے لیے جگہ کو خالی کر دیں، خود سمٹ کر بیٹھ جائیں، اور اگر جگہ خالی کرنے کے لیے ان کا اٹھنا ضروری ہو تو اٹھ جائیں۔ سورہ مبارک مجادلہ ہی کی 11ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اے صاحبان ایمان، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں، محفل میں وسعت پیدا کرو، آنے والوں کے لیے جگہ کو چھوڑ دو، تو تمہیں چاہیے کہ جگہ کو چھوڑ دو۔ یفسح اللہ لکم، خداوند متعال تمہارے لیے جنت میں وسیع جگہیں منتخب فرمائے گا، مختص فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُّوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ اور آنے والے کے لیے جگہ خالی کر دو، فَانشُزُوا، تو فوری طور پر آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دو۔ یہ معروف ہے واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ والے چبوترے پر تشریف فرما تھے، تو آپ گفتگو فرما رہے تھے اور آپ کے سننے والے کچھ کھلے ڈلے بھی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی دو زانو بیٹھے تو مزید جگہ بن سکتی تھی۔ اسی اثناء میں مجاہدین بدر تشریف لے آئے، اور ظاہر ہے بدریون کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ وہ جب تشریف لائے تو بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کے لیے جگہ خالی بھی نہ کی اور سمٹے بھی نہ تاکہ ان کے لیے جگہ بن جائے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ کو یہ حکم ہوا خداوند متعال کی طرف سے کہ انہیں آداب محفل سکھائے جائیں، اور خداوند متعال نے وہاں پر ہمیں بتایا کہ اگر صاحب عظمت آ جاتا ہے تو اس شخص کو جسے پتہ ہے میری عظمت اس سے کم تر ہے، اسے جگہ خالی کر دینی چاہیے۔ اگر صاحب علم آ جاتا ہے تو جاہل کو جگہ خالی کر دینی چاہیے۔ اگر ایک عالم موجود ہے، اسے بڑا عالم آ جاتا ہے، چونکہ خداوند متعال نے علم و عالم کے حوالے سے درجات رکھے ہیں، تو چھوٹے عالم کو چاہیے کہ وہ بڑے عالم کے لیے، یعنی جو علمی طور پر بڑا ہے، اس کے لیے جگہ کو خالی کر دے۔ تو پس خداوند متعال نے یہاں پر ہمیں دستور دیا، اور یہ دستور ہماری عملی زندگی میں بھی ہے۔ آپ مثلا بس کے اوپر سفر کر رہے ہیں، عمومی سفر ہے، تو اس میں مثال کے طور پر کوئی مسن کھڑا ہے، تو اگر جوان بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اخلاق یہ ہے کہ وہ بوڑھے کے لیے جگہ خالی کر دے۔ اگر کوئی جوان خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی ایک ایسی خاتون سوار ہوتی ہے جس نے مثلا اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، یا بوڑھی خاتون سوار ہوتی ہے، تو اسلامی ادب و اخلاق یہ ہے کہ اس خاتون کو چاہیے کہ اپنے سے بزرگ تر خاتون یا جس نے وزن اٹھا رکھا ہے اسے بیٹھنے کے لیے جگہ مہیا کرے۔ تو پس یہ اسلامی آداب میں سے ہے کہ انسان جو پہلے سے استفادہ کر رہا ہے اسے چاہیے کہ بعد میں آنے والے کو استفادہ کرنے کا موقع فراہم کرے۔ خداوند متعال ہمیں اپنی مجالس و محافل کو احکام قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چوتھا پیغام جس کا انتخاب کیا گیا، اور اسی سورہ مبارکہ مجادلہ کی اسی آیت نمبر 11 کا اگلا حصہ، آدھی آیت کا تذکرہ پہلے ہوا، آدھی کا ابھی، اس میں پیغام ایک پیغام یہ بھی ہے کہ انسان کو علم کے حصول کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کے ذریعے سے ہی خداوند متعال نے حضرت انسان کو درجات نصیب فرمائے ہیں۔ مومن ہمیشہ علم کے حصول کے پیچھے ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند متعال نے اے صاحبان ایمان تمہارے درمیان میں سے کچھ لوگوں کے درجات کو بلند کیا ہے، پہلے مؤمنین
اور پھر اس کے بعد اہل علم، ان کے لیے خاص تر درجات ہیں۔ اگر ایک مومن ہے لیکن وہ زیادہ علم رکھنے والا نہیں ہے تو اس کا بھی درجہ ہے اپنے ایمان کے اعتبار سے، اور اگر مومن ہے، ایمان بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے، تو اس کی نسبت سے اس کے درجات بڑھ جائیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو خدا باخبر ہے ان تمام چیزوں سے۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصول و فروع دین پر ایمان رکھنا مومن کو برتری بخشتا ہے، مومنین کو ایک رتبہ عطا کرتا ہے، اور اگر انسان بالدلیل ان احکام کو جانتا ہے تو ظاہر ہے اس کا رتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا، آپ نے فرمایا اغد عالما او متعلما او احب العلماء ولا تکن رابعا۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو، علم کے حاصل کرنے والے بنو، اس کے نتیجے میں علم کو حاصل کر کے علم والے بن جاؤ، اور متعلما، یا علم کو حاصل کرو تاکہ عالم بن سکو، او احب العلماء، تیسرا درجہ جو سب سے کم تر ہے وہ یہ ہے کہ یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، عالم نہیں ہو، علم کو حاصل بھی نہیں کر رہے تو صاحبان علم سے محبت کرو، ولا تکن رابعا، چوتھے نہ بنو، یعنی نہ تو عالم ہو یا نہ ہی متعلم ہو، اور نہ ہی متعلم و عالم سے محبت کرتے ہو، تو پھر چوتھی تصویر، چوتھی صورت کوئی بھی ہم متصور نہیں کر سکتے۔ لہذا فرمایا فَتَحْلِقَ بِبُغْضِهِمْ، اگر تم عالم بھی نہیں بنتے، طالب علم بھی نہیں بنتے، ان سے محبت کرنے والے بھی نہیں بنتے، تو پھر تم عالم و متعلم و محب سے بغض رکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ علم کی طرف تشویق دلوائی گئی۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نے نقل کیا، اسی علم کے بارے میں حضرت نے فرمایا العلم سلطان من وجدہ صال بہ ومن لم یجد سیلا علیہ۔ آپ نے فرمایا دانائی توانائی ہے، علم انسان کو توانا کرتا ہے، اسے بڑا بناتا ہے، اسے ذہنی طور پر طاقتور بناتا ہے، اسے سرگرم بناتا ہے۔ جو شخص بھی علم کو حاصل کر لے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو شخص بھی لم یجد ہو، جس نے علم کو حاصل نہ کیا، جاہل ہوا، وہ مغلوب ہو گیا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ علم والا غالب ہوتا ہے اور جاہل مغلوب ہوتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں عالم بننے، علم کا حصول رکھنے والے اور علماء سے محبت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی حرکتیں ہیں، تحریکیں ہیں، اور جس کے ذریعے سے مستضعفین کی آواز کو اٹھایا جا رہا ہے اور ظالم کے خلاف بولا جا رہا ہے، ان تمام تحریکوں کی سربراہی، ان تمام الہی تحریکوں کے رہبر وہ لوگ ہیں جو علم کے اعتبار سے بھی بہت بڑے رتبے پر فائز ہیں۔ آپ پوری دنیا میں نگاہ دوڑائیے، حقیقی اسلام کی تصویر کشی کرنے والے اور حقیقی اسلام کا دفاع کرنے والے رہبروں پر جب آپ نگاہ کریں گے تو وہ علمی اعتبار سے بھی سب سے آگے نظر آئیں گے۔ خداوند متعال ہمیں علم سیکھنے والوں میں سے قرار دے۔ پانچواں سبق ہمیں قرآن مجید نے دیا، پیغام ہمیں دیا اس 28ویں پارے سے، جس کا انتخاب کیا گیا ایثار۔ ایثار ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کا شاہکار اور جس کا عروج ہم محمد و آل محمد علیہم السلام میں دیکھتے ہیں۔ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایثار ہو، یا حضرت عباس علمدار کا کربلا میں نہر فرات میں ایثار ہو، ایثار کا عروج ہم اسی گھرانے میں دیکھتے ہیں۔ خداوند متعال نے سورہ مبارکہ حاشر کی 9ویں آیت میں ہمیں اسی طرف متوجہ کیا کہ ہمیشہ ایثار سے کام لو۔ ایثار یعنی دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھنا۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ حاشر کی 9ویں آیت کا ایک حصہ درمیان میں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یحبون من ہاجر الیہم، انصار وہ لوگ ہیں
کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، جن لوگوں نے ان کی طرف ہجرت کی ہے ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اپنے دل میں وہ کسی بھی قسم کی توقع ان سے نہیں رکھتے، کسی بھی قسم کی حاجت نہیں رکھتے، کسی بھی قسم کے ان کے مال میں اپنے حصے کا تصور نہیں کرتے۔ یہ ہیں انصار، یہ ہیں رسول اللہ کے وہ صحابہ جو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، کچھ انصار ہیں کچھ مہاجرین۔ پس انصار وہ ہیں جن کی قرآن یوں تعریف کر رہا ہے، یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے جو کچھ انصار کو ملا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جو مہاجرین کو دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی حاجات پر مہاجرین کی حاجات اور ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں اس کی بہت زیادہ حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے حقیقی اصحاب رسول گرامی اسلام جو ہمیشہ دوسرے اصحاب کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے تھے۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس جتنا بھی جنگوں سے مال آتا تھا، آپ وہ سارا ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کے بعد خالی چادر کے ساتھ اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ آپ نے دیکھا اس ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں ایک ایسی خاتون تھی جسے ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، جیسے ہی وہ رسول اللہ کی زوجیت میں آتی ہیں اور انہیں اسلام اقتصادی طور پر غریب نظر آتا ہے، وہ اپنی تمام چیزیں کہ جن کی طرف انہیں حاجت بھی تھی وہ بھی رسول اللہ کے قدموں میں اسلام کے لیے نچھاور کر دیتی ہیں۔ تو پس اسلام ہمیں ایثار کا درس دیتا ہے، اور بڑی خوبصورت اس آیت کی شان نزول بھی ہے کہ جس میں یہود بنی نذیر پر جب غلبہ ہوا اور بہت سا مال ملا تو رسول گرامی اسلام نے انصار سے پوچھا کہ آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے گھروں کو مہاجرین کے ساتھ تقسیم کر دوں، یعنی تمہارے گھروں میں بھی آدھا آدھا حصہ مہاجر کا ہو جائے، اور جو مال و دولت ہمیں ملا ہے اس میں بھی تم آدھے آدھے شریک ہو جاؤ، آدھا مال تمہارا آدھا مہاجرین کا، یا پھر ایسے کرتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس پہلے سے مدینہ میں ہے وہ تمہارا، اور جو اب ہمیں یہود بنی نذیر سے ملا ہے یہ سارے کا سارا مہاجرین کو دے دیتے ہیں۔ تو انصار نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ چاہے ہمارے مال کو آدھا آدھا تقسیم کر دیں یا اس مال میں سے ہمیں کچھ بھی نہ دیں، سب کے سب مہاجرین کو دے دیں، تو ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک انتہائی پسندیدہ کام ہوگا۔ تو خداوند متعال نے ان انصار کی جو ایثار کا جذبہ رکھتے تھے یہاں پر تعریف و تمجید فرمائی۔ خداوند متعال ہمیں رسول اللہ کے حقیقی محبین میں سے قرار دے۔ چھٹا پیغام سورہ مبارکہ ممتحنہ کی 4 آیت سے اقتباس، جس میں خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، انہیں ایک اسوہ قرار دیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جو ابراہیم کے ساتھ ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم کرتے ہیں، یعنی نبی کا جو روش اور راستہ ہے اسی پر وہ چلتے ہیں۔ جس طریقے سے نبی مشرکین سے براعت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے پیرو بھی مشرکین سے براعت کا اظہار کرتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ کا ماننے والا ہے اور اسی کے مطابق وہ مشرکین اور دشمنان سے براعت کا اظہار کرتا ہے تو پھر وہ یقیناً اپنے دعوے میں سچا ہے۔ لیکن اگر وہ رسول اللہ کا نام لیتا ہے لیکن قتل و کشتار کرتا ہے، شہروں کو خراب کرتا ہے، زمینوں کو ناہموار کرتا ہے، زمینوں میں فساد بپا کرتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، انسانی جانوں سے کھیلتا ہے، انسان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ رسول اللہ کا محب نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہوا قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، یاد رکھو بغیر کسی شک و شبہ کے حضرت ابراہیم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین رہنمائی ہے۔ والذین معہ،
اور وہ لوگ بھی جو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے ان لوگوں کے متعلق بھی کہا کہ ان میں بھی اسوہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ کیا ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ انہوں نے مل کر اپنی قوم سے ہی کہا کہ تم لوگ چونکہ کسی اور کی پرستش کرتے ہو، خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش نہیں کرتے، ہم تم سے بیزار ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہاری نسبت سے کافر ہیں، یعنی ہم تمہارے ان اعمال کا کفر کرتے ہیں، تمہارے ان اعمال کو ہم قبول نہیں کرتے، ان سے انکار کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ دشمنی رہے گی اور وہ دشمنی پائیدار رہے گی یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک پر تم ایمان لاتے ہو تو ہمارا بغض و عداوت ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے تو ایسی صورت میں ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس خداوند متعال نے یہ فرمایا کہ امام، رہبر، رہنما، نبی اور رسول کا حقیقی پیرو وہ ہے جو وہی کام کرے جو اس کا رہنما کر رہا ہے۔ خداوند متعال ہمیں نیکی کے راہوں میں، راستوں پر اپنے رہنماؤں کی عملی طور پر اتباع کرنے اور اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 7واں پیغام خداوند متعال نے حضرت انسان کو یہ دیا۔ سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت کا انتخاب کیا گیا، 5ویں آیت کا انتخاب کیا گیا، جس میں خداوند متعال گویا کہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، جو عنوان سرنامہ قرار دیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جس چیز کا علم رکھتا ہے اس پر عمل بھی کرے، یعنی انسان کو عالم با عمل ہونا چاہیے۔ عالم بلا عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عالم بلا عمل کی مثال خداوند متعال نے دی کہ یہودی علماء کی حالت یہ ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان کی حیثیت یہ ہے کہ انہوں نے تورات کو اٹھایا، تورات ان کے پاس ہے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے کسی بھی قسم کا عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال کا مثل الحمار، ان کی مثال بلند کانوں والے کی مانند ہے، یعنی گدھے کی مانند ہے۔ کیوں؟ یحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر بہت سی کتابیں ڈال دی گئی ہوں، وہ انہیں اٹھانے کی مشقت برداشت کر رہا ہو، لیکن کتابوں کے اندر جو پیغام ہے، جو محتویات ہیں ان کتب کے، جو عمل کی طرف دعوت دے رہی ہیں وہ کتابیں، ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قرآن مجید کے پر ایمان رکھتا ہے لیکن قرآن مجید کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال بھی اس چوپائے کی مانند ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور کتنے ہی برے لوگ ہیں وہ، اور ان کی مثال کتنی بری مثال ہے۔ کن لوگوں کی؟ کہ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا ظلم ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خدا کبھی ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ حضرت امیر المؤمنین ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اذا علمتم، جب تم جان لو، فعملوا بما علمتم، تو اپنے علم کے مطابق پھر عمل بھی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تو پس انسان اس وقت ہدایت پا سکتا ہے جب وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرے۔ اگر وہ علم تو رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایک شخص عمل کرتا ہے لیکن علم نہیں رکھتا، بغیر علم کے کام کر رہا ہے، تو وہ بھی ہدایت یافتہ نہیں کہلا سکتا۔ پھر فرمایا ان العالم العامل بغیرہ کالجاہل الحائر، اگر کوئی شخص عالم تو ہے
لیکن عامل نہیں ہے، عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال اسی جاہل کی مانند ہے جو جہالت کی وجہ سے سرگردان ہے، حیران ہے، اسے سمجھ نہیں آتی وہ کس کام کو انجام دے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو وہ علم رکھتا ہے اس کے مطابق عمل کرے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ خداوند متعال ہمیں علم حاصل کرنے اور پھر اس حاصل شدہ علم کو اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 8واں پیغام سورہ مبارکہ جمعہ سے ہی اخذ کیا گیا، اس میں ارشاد ہوا 9ویں آیت میں صاحبان ایمان کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے صاحبان ایمان، جب تمہیں روز جمعہ پکارا جائے تو تیزی کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، قیام نماز جمعہ کرو، وذر البیع، اور ہر قسم کے معاملات کو چھوڑ دو، فقط اللہ کی طرف رخ کر لو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم جانتے ہو جیسا کہ تمہیں جاننا چاہیے تو یہ سب سے بہترین چیز ہے تمہارے لیے، اگر تم اس پر عمل کرتے ہو تو صاحبان معرفت کہلاؤ گے۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں، من اتى الجمعۃ ایمانا واحتسابا استأنف العمل، جو شخص ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور حساب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز جمعہ میں شرکت کرتا ہے تو گویا اس کے اعمال اس دن دوبارہ شروع ہوئے ہیں۔ استأنف العمل، اس کا عمل دوبارہ شروع ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب بھی انسان جمعہ پڑھتا ہے اور اپنا احتساب بھی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کی گویا کہ زندگی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی گرامی اسلام سے نقل کی، اور نقل کرنے والے ہمارے چھٹے آقا و مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ حج کا ارادہ کیا ہے لیکن میں حج پر نہیں جا سکا، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا علیک بالجمعہ فإنہا حج المساکین، اب تو نہیں جا سکا تو پھر تم نماز جمعہ کو پڑھا کرو، یہ مسکینوں کا حج ہے، یہ فقراء کا حج ہے۔ تو گویا نماز جمعہ کو اور اس کے قیام کو اور اس کے پڑھنے کو غریب و فقراء کا حج قرار دیا گیا، اتنی بڑی اہمیت سے نماز جمعہ کو نوازا گیا۔ 9واں پیغام خداوند متعال کی طرف سے اس 28ویں پارے میں جس کا انتخاب کیا گیا، سورہ مبارکہ طلاق کی چند آیات 2، 3، 4 اور 5 نمبر آیات جو ہیں، ان میں خداوند متعال نے تقوی کی وصیت و نصیحت فرمائی اور اس کے آثار کے متعلق بھی آگاہ کیا۔ کبھی فرمایا کہ تقوی کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ کبھی بھی انسان کے لیے کوئی بھی راستہ بند نہیں ہوتا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص تقوی الہی اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی مشکلات میں گھرتا نہیں ہے، ہمیشہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ موجود ہوتا ہے۔ پھر فرمایا تقوی کا ایک اور اثر بھی ہے کہ کبھی تمہیں محتاجی نہیں ہوتی، رزق کے تمہیں کبھی محتاجی نہیں ہوتی، رزق چاہے صحت کا رزق ہو، کھانے پینے کا رزق ہو، عزت و عمل کا رزق ہو، اس میں کبھی تمہیں مشکل نہیں ہوگی بشرطے کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ ارشاد ہوا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، خدا ایسی ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا کہ تم گمان بھی اس جگہ کا نہیں رکھتے ہوگے۔ تیسرا اثر تقوی اسی آیت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے خداوند متعال نے ہمیں بتایا کہ اگر تقوی اختیار کرتے ہو تو پھر زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، زندگی کبھی مشکلات کا شکار نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اگر کوئی شخص تقوی الہی اختیار کرتا ہے تو خداوند متعال اس کے تمام امور کو آسان کر دیتا ہے، وہ آسانی سے اپنے تمام امور کو انجام دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے نتیجے میں تقوی کے آثار اور اس کے نتیجے میں خداوند متعال فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ البتہ اس آیت کا تعلق سورہ مبارکہ
رعد کی 28ویں آیت سے ہے۔ ارشاد ہوا کہ بلا شک و شبہ دلوں کو آرام فقط یاد خدا سے ملتا ہے۔ تو یاد خدا بھی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کے راستے میں تقوی اختیار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کا ایک آخری اور نہائی جو نتیجہ خداوند متعال نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ تمہیں تقوی کے نتیجے میں جزا یہ دی جاتی ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو شخص بھی تقوی الہی اختیار کرتا ہے اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اس کے گناہ کفارے کی صورت میں ختم ہو جاتے ہیں، تقوی کفارہ بن جاتا ہے اس کے گناہوں کا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس سے بڑا اجر خداوند متعال کے ہاں موجود ہے، گناہ بھی بخشے جاتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی لا اعرف آیۃ من کتاب اللہ لو اخذ بها جمیع الناس کفتہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں مجھے اس سے بڑی کسی آیت کا علم نہیں ہے کہ اگر لوگ اس آیت پر عمل کریں تو ان کی کامیابی کے لیے، ان کے نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا، رسول اللہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر کوئی شخص تقوی الہی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے کبھی بھی راستے بند نہیں ہو سکتے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق ایمان، رزق روح، رزق جسم ایسے ایسے راستوں سے ملے گا کہ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ 10واں اور آخری پیغام آج کی گفتگو کے حوالے سے 28ویں پارے سے سورہ مبارک تحریم کی 8ویں آیت سے انتخاب کیا گیا۔ خداوند متعال صاحبان ایمان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کریں کہ پھر کبھی بھی اس گناہ کو انجام نہ دیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، صاحبان ایمان کو دعوت توبہ دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صاحب ایمان تو بن سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر ایسا مومن بن جائے کہ اسے اب توبہ کی گزارش کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے صاحبان ایمان پکی توبہ کرو، مستحکم توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ کبھی پھر اس گناہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ و خیال بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا ہو سکتا ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہاری توبہ نصوح کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَار، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے کہ جس میں نہریں بہتی ہیں۔ جناب ابو بصیر جو حضرت امام صادق علیہ السلام کے معروف صحابی ہیں، انہوں نے آپ کی خدمت میں پوچھا کہ مولا یہ توبہ نصوح سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا هو الذنب الذی لا یعود فیہ ابدا، یہ اس گناہ کا اعتراف ہے، اقرار ہے، اور اس کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا ہے، الذی لا یعود فیہ ابدا، کہ جس کی طرف پھر کبھی بھی پلٹا نہیں جاتا۔ توبہ نصوح یعنی گناہوں سے یوں اپنے آپ کو دور کرنے کی دعا و استدعا کرنا خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ آئندہ میں اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا۔ ابو بصیر نے پوچھا کہ اے میرے آقا و مولا وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں گناہ کو دوبارہ کرنے سے روک دیتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یا ابا محمد، اے ابو محمد، ان اللہ یحب من عبادہ المفتن التواب، خداوند متعال اپنے آزمودہ بندوں سے جن کا امتحان ہو گیا ہے ان بندوں سے بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، جس کی آزمائش ہوئی ہے، جس کا امتحان لیا گیا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، خداوند متعال اس شخص کو انتہائی دوست رکھتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم توبہ نصوح کرنے والوں میں سے قرار دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا
میں ہم شامل ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔